جو لوگ پیچھے سے آگے آ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ لوگ یہاں رات میں 10-11 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے. اب آپ پیچھے سے آ کر اگر اس طرح صفوں میں گھسیں گے تو ان کی حق تلفی ہوگی. مجھے پتا ہے گھنٹوں سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جن کو جگہ نہیں وہ اوپر چلے جائیں. جب نماز ہو جائے تو پھر دعا کے وقت جب ہم سمٹ کے بیٹھیں گے تو آپ آگے آ جائیں گے. آپ بیٹھ سکتے ہیں آ کر. ویسے بھی جب آپ بعد میں آئیں تو آداب مسجد یہ ہے کہ لوگ اگر صفوں میں بیٹھ چکے ہوں تو کاندھوں کو پھلانگ کر کے آپ نہیں آ سکتے. جگہ خالی ہو تو الگ بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو صفوں کو پھلانگ کر آتا ہے وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے. اور ایک دن تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تو نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ تو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ کے پیچھے ہی تو پڑھی ہے. پھر پوچھا کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ میں نے آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھی. پھر پوچھا کہ کیا تم نے جمعہ نہیں پڑھا آج؟ تو عرض کی حضور کوئی غلطی ہو تو آپ فرما دیں. سمجھ گئے. اور فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تم بعد میں آ کر لوگوں کو پھلانگ کر آگے آ رہے تھے. تو جو لوگوں کو پھلانگ کر آتا ہے وہ جہنم کی آگ پھلانگ کر آتا ہے. بعد میں آ کر آگے آنے کی اجازت صرف اس کو ہے جو مسجد کا امام ہے. کہ وہ نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا؟ باقی اور کسی کو اجازت نہیں. اس کا خیال رکھیں. درشی پڑھا رہا تھا پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ ملا ہے تجھ کو منصب. جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. یہ وقت بہت خوبصورت ترین وقت ہے. بہت مبارک اور بڑا عظیم برکت والا وقت ہے. شب برات اسے کہتے ہیں عوام کی زبان میں. اور یہ حدیث میں جو آیا ہے اس کا نام ہے لیلۃ البراء. آزادی کی رات. آج کی رات یعنی جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی شام طلوع ہوتی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کیا مانگتے ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ بنو کلب عرب میں قبیلہ تھا جنہیں بکریاں پالنے کا بڑا شوق تھا. اور تمام قبائل میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس بکریاں تھی تو وہ بنو کلب کے پاس تھی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنو کلب کی
بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہے. یعنی آج کی رات کوئی رہ نہیں جاتا، ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں جنہیں بخشا نہیں جاتا. جو جادو کرنے کرانے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، جو شراب پینے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، اور جن کے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے ان کو بخشا نہیں جاتا. باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے. ان چاروں کو بھی بخش دیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اگر اس نے جادو کیا تھا یا جادوگروں کے پاس جا کر جادو کرایا تھا تو اب وہ اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا. اگر شرابی شراب سے توبہ کر لے اللہ اس کو بھی بخش دے گا. اسی طریقے سے اگر ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سے معافی مانگ لے، ان کو راضی کر لے تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا. اور جس کے سینے میں مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اگر وہ اپنے دل سے نکال دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہی بخش دے گا. بس صورت دیگر اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہی محروم رہے گا اور باقی سب بخش دیے جائیں گے. بڑی عظیم رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے. بعض احادیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس رات میں قبرستان جا کر اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرنا بھی ثابت ہے. لیکن آج جو عنوان ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری امت، پوری دنیا اسلام مایوسی کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہے. پوری دنیا میں حالات دیگرگوں ہیں. پوری دنیا کے اندر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ایک نفرتوں کا ماحول ہے. پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی کا ماحول ہے. پوری دنیا کے اندر ایک بے قراری کا ماحول ہے. اور یاد رکھیں سارے لوگ دنیا کی دوسری قومیں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر، ایجوکیشن کو لے کر، دولت کو لے کر، معاش کو لے کر، معیشت کو لے کر، فیملی پلاننگ کو لے کر سب نے اپنے اپنے انداز میں انتظامات کر رکھے ہیں. اگر کوئی قوم بے سر و سامان ہے تو وہ قوم مسلم ہے. ہمارے پاس نہ کوئی انتظام، نہ ہمارے پاس معیشت، نہ ہمارے پاس معاش، اور اس پر طرفہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلمان اگر اللہ کو راضی کر لے، اگر اللہ کو منا لے تو یاد رکھیے اللہ اگر ہماری مدد کرے، ہماری امداد کرے تو دنیا کی ساری قومیں ہمارے قدموں میں آنے میں مجبور ہو جائے گی، ہمارے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جائے گی. اس کب ہوگی؟ جس وقت میرا اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں معاف کرے. کیونکہ اللہ جس کی حمایت کرتا ہے اس کے اندر اللہ طاقت پیدا کرتا ہے، اللہ قوت پیدا کرتا ہے. اور اللہ ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے، بشرط یہ اللہ کسی کی حمایت کر دے، اللہ کسی کی مدد کر دے، اللہ کسی کی امداد کر دے. آپ کہیں گے چھوٹی کمزور شخصیت بڑی بڑی طاقتوں کو کیسے چیر پھاڑ دیتی ہے، کیسے زیر کر دیتی ہے؟ اگر اللہ مدد کرے تو اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو بتاؤں. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اگر آپ نے اسکول اور کالجز میں پڑھا ہے تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور نہیں اگر آپ نے پڑھا ہے تو کم سے کم آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا ہوگا کسان لوگ جو ہوتے ہیں، کسان زمین کے اندر وہ دانہ ڈال دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک ننھا سا دانہ جس کو نہ چلنا آتا ہے، نہ جس کو بولنا آتا ہے، نہ جس کی طاقت ہے، نہ قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، بولو مٹی کے اندر اگر دانہ جائے گا، اس پہ پانی پڑے گا تو وہ دانہ سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ وہ دانہ گلے گا کہ نہیں گلے گا؟ وہ دانہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا وجود مٹے گا کہ نہیں مٹے گا؟ یہ ہوتا ہے اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر میرا اللہ کسی دانے کی مدد کر دے تو مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود، پانی میں پڑے رہنے کے باوجود نہ وہ دانہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس دانے میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ کتنی سخت ہے یہ زمین. اگر اس زمین کو ہم ناخن سے کریدیں تو ہمارا ناخن ٹوٹ سکتا ہے، ناخن زخمی ہو سکتا ہے، اتنی سخت ہے زمین. لیکن وہ کون ہے جو دانے کی مدد کر کے ایک کمزور دانے میں
میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے، اور وہ کمزور دانہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک، اللہ قادر و قیوم ایک مردہ دانے کی مدد کر دے تو وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ کہاں زمین کی سختی، کہاں زمین کی طاقت، اور کہاں وہ چھوٹا سا کمزور سا دانہ، کہاں وہ مردہ سا دانہ۔ تو پتا چلا اللہ اگر دانے کی مدد کرے، حمایت کرے، تو زمین کی طاقت اس کے سامنے ہار جاتی ہے اور وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے، اور کتنی خاموشی سے نکلتا ہے۔ نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیخ پکار ہوتی ہے۔ بولو وہ اپنی جگہ بنا کر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تو مسلمانوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے شاید، اسی لیے تو اللہ اکبر، دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے ہم اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ صرف ناراض ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ہم سے نفرت بھی کرتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ یہاں ہم سے مراد کون لوگ؟ جو گناہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جو میری فرما برداری کرتے ہیں، جو میرے فرما بردار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان پر رحمت کرتا ہوں، اور میں ان کو نوازتا ہوں، ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو میری نافرمانی کرتے ہیں پھر میں ان سے نفرت کرتا ہوں، ان پہ لعنت کرتا ہوں، اور اس لعنت کا اثر ان کی 7 پشتوں تک پہنچاتا ہوں۔ آج ہمارے دل جو بے چین ہے، دل بے قرار ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو بے اطمینانیاں ہیں، بے قراریاں، وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں؟ ہمیں سنیما ہالوں کو لوگ جا رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو لوگ جا رہے ہیں، گناہوں کے اڈوں کو لوگ جا رہے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس تو اللہ کے گھر میں آنے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے لقمہ روزی نہیں چھینتا۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے، اپنی عبادت کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے۔ بولیے، یہ آج آپ کو بہت بڑا مجمع لگتا ہے کہ مسجد یا رسول اللہ کی 3 منزلیں بھر چکے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی تعداد پہ آپ خوش ہیں، لیکن کیا آج بے شمار مسلمان ایسے نہیں کہ اس مبارک رات میں سو رہے ہوں گے، اس مبارک رات میں گھوم پھر رہے ہوں گے، اس مبارک رات میں ٹائم پاس کر رہے ہوں گے، اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے؟ وجہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، اس لیے کہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی نہیں چھینتا، لقمہ نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اب اگر پتہ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اگر عبادت کی توفیق مل رہی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ خوش ہے، اور عبادت کی توفیق چھین لی گئی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو صدقہ بھی کرتا ہوں۔ یقیناً اگر ایسا ہے آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول رہے ہیں، اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھے، کوئی بندہ روزے رکھے، کوئی بندہ حج بھی کرے، کوئی بندہ زکوٰۃ بھی دے، رمضان شریف میں عمرہ بھی کرے، سارے نیک عمل کرے، اور اگر وہ تنہائی کے اندر گناہ کرے، اکیلے میں گناہ کرے، جیسا کہ آج کون کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، لیکن اکیلے میں گناہ بھی کر رہے ہیں، پاپ بھی کر رہے ہیں۔ اپنے گناہ کی خبر کسی کو نہیں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ تو جو نیکی کرے، نیک عمل کرے، اور تنہائی میں گناہ کرے، پاپ کرے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو سب نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلے میں گناہ کرتے ہیں۔ جیسے اکیلے کے بہت سارے گناہ ہیں، اکیلے میں ہے، کوئی عورت نظر آگئی اس پہ پاپ کی نظر ڈال دی، واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے غلط گندی چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک پر بیٹھ کر کے عورتوں سے گندی باتیں کر رہے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھ کر کے
جو ہے وہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سیریل دیکھ رہے ہیں، گندی گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں، تنہائی کے اندر نرم گدوں پر لیٹ کر کے خدا جانے نوجوان کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان یہاں موجود دور نزدیک سے پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن اب دل کے کانوں سے سنو، نیکیاں بھی کرتے ہو اور اس کے بعد تنہائی میں گناہ بھی کرتے ہو تو نیک نہیں ہو، پرہیزگار نہیں ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے اور اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرے، پاپ کرے، گویا وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، وہ میرے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اکیلے میں گناہ کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، وہ میرے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اب بتاؤ 16 17 سال کے لڑکے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہم بھی کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ مجھے بتاؤ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے کیا وہ اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا اللہ سے جنگ جیتنے کی قوت رکھتا ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم تو مکھی سے بھی جیت نہیں سکتے، ہم تو مچھر سے بھی جیت نہیں سکتے۔ ایک مکھی اگر ناک پر بیٹھنے پر آ جائے، ادھر اڑائے پھر آئے، ادھر سے اڑائے پھر آئے، ادھر سے اڑائے پھر آئے، بولو ہم مکھی ہمیں تنگ کرتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی اتنی ذلیل اور اتنی کمزور سی مخلوق، ہم اس سے نہیں جیت سکتے۔ مچھروں کے آگے ہم ہار جاتے ہیں، مچھر کاٹنے پر آئے تو کھجا کھجا کے تھک جاتے ہیں۔ اے اکیلے میں گناہ کرنے والوں، اے تنہائی کے اندر گناہ کرنے والوں، اپنے بستروں پہ لیٹ کر کے اپنے آپ کو پاپ کے کنویں میں ڈھکیلنے والوں، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، جنگ کا چیلنج کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ ان کو ذلیل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ ان کو تباہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اکیلے میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں پر تو شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے، رمضان المبارک میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، رمضان شریف میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، ان پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ مدینی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، شب قدر تھی، شب قدر میں قبرستان گیا اور میں اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، میں نے دیکھا ایک قبر سے رات کو چلانے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی شب قدر میں۔ میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے تلاوت کو روک دیا اور تلاوت کو روک کر کے میں اس قبر کی طرف چل پڑا تو میں نے دیکھا چیخنے چلانے کی آواز کب آ رہی تھی؟ شب قدر۔ شب قدر سے بڑی بھی کوئی رات ہے، نزول قرآن کی رات سے بڑھ کر بھی کوئی رات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت افسردہ غمگین ہوا، میں نے چند لوگوں کو جو قبرستان میں تھے ان کو بلایا، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا تو میں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ وہ کہا فلاں ابن فلاں کی۔ ارے یہ بندہ تو بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بہت نیک تھا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا اور اتنا کم سخن تھا کہ لوگوں سے جب بات کرتا تھا تو بہت احتیاط سے بات کرتا۔ میں بہت غمگین ہوا، اتنا نیک پرہیزگار متقی انسان اور شب قدر میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے، شب قدر میں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ میں ان چند مسلمانوں کو لے کر اس کی بیوی کے پاس گیا اور میں نے پوچھا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں عیب معلوم کرنے کے لیے، صرف اپنی عبرت کے لیے، یہ بتاؤ کہ وہ تو بہت نمازی تھے، پرہیزگار تھے، روزے دار تھے، متقی تھے، باتیں بھی بہت کم کرتے تھے، بہت محتاط رہتے تھے، ان پر شب قدر میں ہم نے عذاب دیکھا اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں نیک تو بہت تھے، پرہیزگار تو بہت تھے، لیکن وہ چپکے سے خاموشی کے ساتھ سود کا دھندا کرتے تھے،
لوگوں کو پتا نہیں تھا، وہ حرام مال چپکے سے کماتے تھے. یہ اکیلے کا تنہائی کا گناہ آج ان کو اس طریقے سے لے ڈوبا کہ وہ شب قدر میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. ایک اور روایت سن لیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان گیا. جب میں قبرستان گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان کے اندر قبر کھلتی ہے اور ایک زنجیر آتی ہے، چین ایک بندے کے حلق میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اس کے حلق سے اندر اتر کر اس کے نیچے کے پاخانے کے مقام سے گزر جاتی ہے اور وہ آگ کی زنجیر معلوم ہوتی تھی. تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں عبادت نہیں کرتا تھا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے تو سب کرتا تھا مگر اکیلے میں گناہ بھی کرتا، تنہائی میں گناہ بھی کرتا تھا، اس لیے تیرا یہ انجام ہوا. مجھے آج بس اتنی بات کہنا ہے، ہم ایک حد تک نمازی بنے، ایک حد تک حاجی بنے، رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، شب برات میں بھی کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن کیا ہماری تنہائیاں بھی گناہوں سے محفوظ ہیں؟ ہم اکیلے میں جب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے جرائم کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہو تو ہم کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، اور جب اکیلے ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر کرنے سے بھی شرم آتی ہے. اس لیے شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھ کر ہماری نجات ہو جانی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہمیں جنت مل جانی ہے، داڑھی رکھ کر کے ہمیں یقینی اور قطعی ہم نے جنتی ہو جانا ہے، اور ہم اپنی تنہائی میں جو کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ لوگ بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے کیوں تھے؟ اس بات پر ڈرتے تھے کہ اللہ کسی چیز پہ پکڑ نہ کرے، اللہ کسی چیز پہ پکڑ نہ کر لے. سیدنا ابو بکر صدیق کا قول ہے، آپ فرماتے کاش میں انسان بن کر پیدا نہ ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بن جاتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا تاکہ میں قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. آپ سوچئے آج ہم بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ ایمان پر خاتمے کی کوئی فکر ہے. ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا اپنے اعمال پر. ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رونے والی قوم، غزل سن کر رونے والی قوم، گانے سن کر رونے والی قوم، اس قوم کو کبھی اپنے گناہ پر رونا بھی نہیں آتا. اور یاد رکھنا یہ دل کی سختی بھی گناہوں کی وجہ سے. اگر کسی کو رونا نہیں آتا اللہ کی محبت میں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کسی کو رونا نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی تقدیر پہ رونا چاہیے، اپنے مقدر پہ رونا چاہیے. کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھی مسلسل رونے کی وجہ. حضرت سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، بڑا نام ہے حضرت یحییٰ کا، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے گال کے گوشت جھڑ کر گر گئے تھے، آپ کی داڑھیں دکھنے لگی تھی. آپ کی امی نے کہا آپ سے کہ بیٹا تمہاری داڑھیں دکھتی ہے، گوشت جھڑ گیا رونے کی وجہ سے، اگر تم کہو تو میں کپڑا وہاں پر رکھ دوں. تو وہاں کپڑا رکھا جاتا تھا، اور جب وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے تو وہ کپڑا بھیگ جاتا تھا جس کو نچوڑ دیا جاتا. یہ معصوم لوگ ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، وہ اللہ کے لیے ایسے روتے ہیں. ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا،
ہم کبھی نہیں روتے اپنے گناہوں کو یاد، رونے والوں پہ ہم ہنستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبید ابن عمر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا، امی جان آج میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کا مجھے جواب دیں، اور آپ ہی وہ جواب دے سکتی ہے۔ عبید ابن عمر کہتے ہیں، امی جان سوال یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو وہ واقعہ آپ مجھ سے بیان کریں کہ آپ نے اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ عجیب واقعہ کون سا دیکھا۔ تو اس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری تھی، یعنی اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے اور حضور علیہ السلام مجھے شرف بخشنا چاہتے تھے۔ اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے کہا، عائشہ اگر اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں، آج کی رات تو تمہارا حق ہے لیکن مجھے اللہ کی عبادت کرنا بہت پسند ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور جب عبادت میں مصروف ہوئے تو اتنا روئے کہ پہلے تو حضور کی داڑھی تر ہو گئی، صرف داڑھی تر نہیں ہوئی، جب یہ داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے تو حضور کے سینے پہ جو کرتے کا حصہ تھا وہ بھی تر ہو گیا۔ پھر ام المومنین فرماتی ہے اس پر بھی حضور علیہ السلام نے رونا بند نہیں کیا، پھر وہ آنسو مزید گرتے گرتے جس زمین پہ کھڑے تھے وہ زمین بھی تر ہو گئی اور اس زمین پر کیچڑ جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول مسلسل روتے رہے، اور جب اللہ کے رسول اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے پکی ہوئی ہانڈی جب چولہے پہ رکھی جاتی ہے اور کھانا پک جاتا ہے تو سالن سے جیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ ذرا سوچو، جس کو شافع یوم النشور بنایا، جس کو مالک جنت بنایا، جس کے صدقے میں کائنات بنائی، جس کو اپنا محبوب بنایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کے لیے قرآن میں اعلان فرمایا، جس کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، جس کی عمر کی قسم یاد فرمائی، جس کو کہا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، جس کا نام لے کر کبھی گفتگو نہیں کی، القابات سے کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے مدثر، اللہ اور کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول، اور کہتا ہے پیارے اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا کہ آسمانوں پر بلایا، لامکاں پہ اپنا دیدار کرایا، اپنا آخری نبی بنایا، شفاعت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اپنی کرسی پر ان کو بٹھانے کا وعدہ کیا گیا، ان کو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ رسول جو سید المعصومین ہے، وہ رسول جو تمام کائنات کی جان ہے، وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اور کتنا رو رہے ہیں، میرے اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ اللہ اکبر، کبھی داڑھی تر ہوتی ہے تو کبھی کرتے کے آگے کا سینے کا حصہ تر ہوتا ہے اور کبھی زمین گیلی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بلال حبشی جب فجر کا وقت ہوتا ہے الصلاۃ 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 کا نعرہ دیتے ہوئے آتے ہیں، اور حضور کو یہ کیفیت میں دیکھتے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہے، کپڑے تر ہیں آنسوؤں سے، حتیٰ کہ زمین پر بھی کیچڑ جیسی کیفیت ہے۔ تو اس وقت بلال حبشی کہتے یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کو بھی گناہ معاف کر دیے اور آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سید المعصومین رو رہے ہیں اور گنہگاروں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اور گنہگار کس پہ روتے ہیں؟ اللہ اکبر، گنہگار رو رہے تو گانے سن کر، گنہگار رو رہے تو غزلیں سن کر، گنہگار رو رہے تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر، گنہگار رو رہے تو سیریل میں ایموشنل اور جذباتی مناظر دیکھ کر۔ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا
چاہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم جو اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ تنہائی کے گناہ چھوڑ دو، یہ اکیلے کے گناہ چھوڑ دو، عبادت کرتے عبادت بھی کرو، گناہوں سے محفوظ بھی رہو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ کی طرف پلٹو گے تو جو پلٹتا اللہ کی طرف اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو روئے، جو گڑ گڑائے، گناہوں کو یاد کرے، خدا کو منانے کی کوشش کرے۔ اللہ کو منانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنسو پیش کرے۔ اس کو آنسو بہت پسند ہے، مومنوں کے آنسو جو محبت میں نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک تو جو میرے خوف اور میری محبت سے مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ آنسو، اور دوسرا جو شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ قطرہ۔ 2 قطرے مجھے بہت پسند۔ اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اس لیے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کی محبت میں ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے تو وہ ان آنسوؤں کو پورے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، کیونکہ آنسو کا اثر جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ اللہ کے لیے رونا سیکھو، اللہ کو منانا ہے تو آنسوؤں کی سوگات پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتا ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے۔ آخری میں ایک بات کروں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کتنے ہی گنہگار ہو، خدا کو راضی کرو، خدا کو مناؤ۔ کیسے کیسوں نے خدا کو آواز لگائی، میرے اللہ نے ان کو کیسے مرتبے عطا کیے۔ آپ نے ایک بڑا مشہور و معروف نام ولایت کی دنیا میں سنا ہوگا، ولیوں کی کائنات میں سنا ہوگا، حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ یہ مالک بن دینار کون ہے؟ یہ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں سے، سرکار غوث پاک کے دور سے بھی پہلے کے، حضور غریب نواز کے دور سے بھی پہلے کے ہے، داتا صاحب کے دور سے ہی پہلے کے ہے۔ اور یہ کون ولی ہے پتہ ہے؟ یہ پانی پر چلتے تھے، پانی پر اللہ نے چلنے کی کرامت دی تھی، بڑے صاحب کرامت تھے مالک بن دینار۔ لیکن ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے، ان کی زندگی میں جو توبہ کا جذبہ پیدا ہوا ہے، کس بنیاد پر پیدا ہوا، کیسے انہوں نے توبہ کی۔ لوگ میرے نوجوان یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم تو گنہگار ہیں، اب ہم کیا پلٹیں، ہم کیا کریں۔ یہ ایسی کفر والی سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے، اس لیے اس طرح نا امیدی کی بات نہ کرو، مایوسی کی بات نہ کرو۔ آج سے پہلے کچھ ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا، اسے آواز دینا ہوگا، اسے پکارنا ہوگا۔ ہمارا خدا گونگا نہیں، ہمارا خدا بہرا نہیں، ہمارا خدا وہ ہے ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں، جب اللہ کسی کو اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے تو اللہ کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ کیسے کیسے حالات پیدا کرتا ہے۔ یہ حضرت مالک بن دینار، ان کی زندگی میں جو تبدیلی اور انقلاب آیا ہے اس کی بہت سارے واقعات لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے خود اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا۔ فرماتے میری زندگی میں بدلاؤ کیسے آیا، میری زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، میری زندگی میں چینجز کیسے آیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں پولیس تھا، پہلے پولیس یعنی بادشاہ کے یہاں سپاہی تھا، میں پولیس کے کام انجام دیتا تھا، اور پولیس ہونے کی وجہ سے، سپاہی ہونے کی وجہ سے میں شراب بہت پیتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا میں کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ میری شادی ہو گئی تو اللہ نے مجھے خوبصورت بچی دی، بیٹی دی۔ میں بائیں ہاتھ میں میری بیٹی کو پکڑتا اور دائیں ہاتھ سے شراب پیتا، کبھی دائیں ہاتھ سے بیٹی کو پکڑتا اور بائیں ہاتھ سے شراب پیتا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، ابھی اس کی عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مگر خدا جانے اسے شراب سے کیا نفرت تھی کہ وہ میری شراب کے جام گرا دیتی تھی، میری شراب کی بوتل گرا دیتی تھی۔
لیکن اللہ کو کیا منظور تھا پتہ نہیں. ابھی اس کی عمر 2 سال کو نہیں پہنچی تھی کہ میری اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. میری بیٹی کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. شب برات کو معمولی مت سمجھنا. میری قوم، میرے قوم کے جوانوں، اگر آپ صرف رسمی طور پر اللہ کے گھر میں آئے ہو تو جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ گے، اور اگر اللہ کی سچی محبت میں آئے ہو، اسی سے وعدے کرنے کے لیے آئے ہو، اور اللہ کو زندہ مانتے ہو، اللہ کو دیکھنے والا مانتے ہو، اللہ کو سننے والا مانتے ہو، اور یہ ایمان ہے تمہارا کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. آج شب برات میں بہت سے میرے جوان قبرستان گئے ہوں گے، اور قبرستان جا کر کے جو آئے ہو تو یہ سوچو کہ جیسے ہمارے ابا، دادا، پردادا، رشتہ دار کیسی شان کی، کیسے گھمنڈ کی، کیسی دولت کی، کیسی عزت کی، کیسے وقار کی، کیسی وہ زندگیاں گزارتے تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں. پتہ نہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے، یا ان کی قبر تنگ ہو چکی ہے، یا ان کی ہڈیاں پگھل چکی ہے، یا ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. بولو پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتا ہے نا. کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، کیسے بے سر و سامان ہے، کیسے بے کس و بے بس ہے. وہ بھی ہماری طرح غفلت میں تھے، وہ بھی ہماری طرح اچھی اچھی ڈشیں کھا کر کے اللہ اکبر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے. اللہ اکبر. آج قبروں میں پڑے ہیں. اپنی موت یاد کرو. قبرستان جانا کوئی رسم نہیں ہے. قبرستان اس لیے تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے کہ جیسے لوگ آج بے سر و سامان پڑے ہیں، بڑے بڑے دادا، بڑے بڑے گنڈے، بڑے بڑے موالی، بڑے بڑے طاقتور جن کے ناموں کی ہیبت تھی ہمارے شہر میں، آپ ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو، گھاس اگی پڑی ہے، کانٹے اگے پڑے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی وقت آپ حضرت مولانا اسحاق کے مزار پہ جا کر کے دیکھو، دونوں کی قبر میں فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ غلام نبی بابا کے مزار پہ جا کے دیکھو، فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ مرتضیٰ شاہ قادری کے آستانے پہ جا کے دیکھو، فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ تو گویا کہ قبریں بتا رہی ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے جیتے ہیں ان کی قبریں، وہاں جانے سے سکون ملتا ہے. وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، وہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور جو خدا کو ناراض کرتے ہیں ان کی قبروں پر تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا. انہی کم نصیب آنکھوں نے کئی لوگوں کی قبروں پر کتوں کو چلتے دیکھا، کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بکریوں کو چلتے دیکھا، بکریوں کی لیج دیکھی، بکریوں کو پیشاب کرتے دیکھا. اللہ کے بندو، آج شب برات ہے، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے خدا کو راضی کر لو. اور ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن اپنی بھی ڈولی اٹھنا ہے، ایک دن اپنا بھی جنازہ اٹھنا ہے. میرا مال، میرا کاروبار، میری جوانی، میرے موبائل، میرا کارخانہ، میری سائنسنگ ہے، میرے کھیت، میرا یہ، میرا وہ، اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جس دن یہ روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے اڑے گا اس دن ہمیں بھی جو ہے وہ کالی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا. اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو بھگتنا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، موت ہم سب کے سر پہ کھڑی ہے، اور آج تو شب برات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 15ویں شب میں موت کے فیصلے ہوتے ہیں، بچوں کی پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنی روزی ملنی اس کے فیصلے ہوتے ہیں. حالانکہ ان حدیثوں کی سند پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال ہم تو فضائل اعمال میں روایتوں کو ماننے والے لوگ ہیں. آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ شادیوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا. لوگوں کی موت کا خدا جانے آج رات کس کی موت کا فیصلہ، سال بھر جتنے مرنے والے سب کی موت کا فیصلہ ہو رہا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، پتہ نہیں کون جیے گا کون مرے گا. تیاری کرو، تیاری کرو. شب برات کو سمجھا کیا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی. شب برات آئی. توجہ کرنا، شب برات کوئی معمولی رات نہیں. لوگوں نے اسے بھی شک میں ڈال دیا، ان کی بات چھوڑ دی. شب برات آئی. شب برات میں میں نے عشاء کی نماز تک نہیں پڑھی. کون کہہ رہا ہے؟ مالک بن دینار جیسا ولی. ولی بعد میں بنے، ابھی ولی نہیں تھے. وہ ابھی نارمل زندگی، ایک عام آدمی سی زندگی گزار. کہ میں نے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑھی. اور آپ جانتے ہیں شب برات آئے تو عام مسلمان بھی
جو جمعہ پڑھنے نہیں آتا وہ بھی شب برات میں مسجد میں مغرب عشاء فجر میں نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اتنا غافل تھا کہ میں نے عشاء تک نہیں پڑھی، اور میں نے شب برات میں بھی شراب پیا، شب برات میں بھی میں نے شراب اور خوب شراب پیا، اور شراب پی کر کے بدمست ہو کر کے میں گر گیا۔ جب میں گرا نیند کی حالت میں اپنے بستر پہ پڑا تھا، اچانک میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے، سور پھونکا جا رہا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں۔ میں بھی اپنی قبر سے اٹھا۔ جب میں اپنی قبر سے اٹھا تو ایک بھیانک دھماکے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک سا اژدہا تھا، بھیانک سا سانپ اژدہا جو مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں اس سے جان بچانے کے لیے خواب کے عالم میں بھاگا۔ جب میں بھاگنے لگا میں چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا کوئی بچا لے، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایسے میں نے خوبصورت حسین و جمیل شکل والے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بابا مجھے بچا لیں۔ اس نے کہا کہ اے مالک میں کمزور ہوں، اتنے طاقتور اژدہے سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، لیکن تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، تجھے راستہ بتا سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، ہو سکتا ہے کہ تیرے بچنے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ مالک بن دینار کہتے میں بھاگ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آگ کی پہاڑیاں، جہنم کی آگ، یہ سب میں خواب میں مجھے نظارہ بتایا جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی آگ میں گرنے والا تھا اچانک ایک آواز آئی، اسے آگ میں گرنے مت دو کیونکہ یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے، اسے آگ میں گرنے مت دو، یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو میں پھر آگے بڑھا، پیچھے دیکھتا تھا تو وہ سانپ مجھے دوڑاتا ہے، میں آگے بھاگتا ہوں۔ ایسے میں نے دیکھا ایک چاندی کا پہاڑ تھا اور اس کو تراش کر کے اس میں خوبصورت سا مکان بنایا ہوا تھا جس میں پردے لٹکے تھے، جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کسی نے کہا اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں، مومنوں کی امانتیں، ہو سکتا ہے شاید اس میں تیری بھی کوئی امانت موجود ہو۔ بس جیسے ہی میں وہ پہاڑ کے قریب گیا سانپ میرے قریب آ گیا۔ ایسے میں فرشتوں کو میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے پردے اٹھا دیے اور مجھے اندر لے لیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے، حسین و جمیل بچے اس میں جھولا جھول رہے تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا اے مالک جو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ سب یہیں جمع ہوتے ہیں، ان کو اسی میں رکھا جاتا ہے، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اور یہاں ہم اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم سے ملیں گے۔ تو مالک کہتے ہیں مجھے خیال آیا میری بھی تو ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، بس خیال آنا تھا میری بیٹی کا۔ تو میں نے دیکھا ایک سونے کے جھولے میں میری بیٹی بھی جھول رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا کہ ابا بابا یہ کہہ کر کے وہ دوڑ کر کے آئی اور لپٹ گئی، اور لپٹ کر کے میری گود میں ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے ظاہری میں وہ میری انتقال سے پہلے میری گود میں بیٹھتی تھی۔ اور پھر اس نے کہا ابا کب تک شراب پیو گے، ابا کب تک پاپ کرو گے، ابا کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے، ابا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ پلٹ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، ابا اللہ معاف کرے گا، شب برات ہے آج، اللہ معاف کرے گا، ابا آپ توبہ کر لیں، کب تک شراب پیئیں گے، خدا کو کب تک ناراض کریں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب پایا، مجھے سکون ملا۔ میں نے میری بیٹی سے پوچھا بیٹی وہ سانپ کون تھا جو مجھے دوڑا رہا تھا؟ میری بیٹی نے کہا ابا وہ آپ کا برا عمل ہے جس کو اللہ نے سانپ کی شکل میں دکھایا۔ وہ بوڑھا کون تھا خوبصورت؟ ابا وہ آپ کا نیک عمل ہے، کیونکہ آپ نے نیکیاں تو بہت کم کی ہے، تو آپ کی نیکیاں کمزور ہے، آپ کی نیکیاں کم ہے ابا، لیکن ابا آپ بدل جائے نا، آپ تبدیل ہو جائے نا، اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جیسی میری آنکھ کھلی خواب کے اثر سے میں کانپ رہا تھا، میں نے اللہ سے کہا اللہ
آج کی رات شب برات میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے توبہ کی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں شب برات میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا کیا، اور ایسا مقام ولایت عطا کیا۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا۔ ایک بار کشتی میں سفر کر رہے تھے، کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا، تو کسی نے الزام لگایا کہ یہی اجنبی ہے، اسی نے چرایا ہوگا، اسی نے چرایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، مولا جب تک پاپی تھا تو لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی الزام نہیں لگاتے تھے، اب نیک بن گیا تو لوگ مجھ پہ چوری کا بھی الزام لگانے لگے۔ تو اس وقت مالک بن دینار نے دریا ہی میں آواز لگائی، اے دریا کی مچھلیوں، کسی کا موتی چوری ہو گیا ہے، تم لوٹا سکتی ہو؟ تو کیا دیکھا کہ دریا کی تمام مچھلیاں دریا کے اندر منہ باہر نکالتی ہے، اور سب کے منہ میں ایک سے قیمتی موتی ہے۔ آپ کشتی والوں سے کہتے ہیں جو چوری ہوا تھا جتنے چاہتے ہو یہ موتی لے لو۔ تو تب لوگوں کو پتا چلا یہ عام آدمی نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اور جب لوگ ہاتھ پیر چومنے کی کوشش کرنے لگے تو آپ پانی پر چلتے ہوئے ادھر پار ہو گئے۔ لوگوں کو پتا چلا کہ مالک بن دینار کا مرتبہ کیا ہے۔ پہلے کی زندگی دیکھو، توبہ کے بعد کی زندگی دیکھو۔ جب تک زندہ ہیں ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، جب مر جاؤ گے توبہ کے دروازے بند ہو، بلکہ مرنے سے پہلے ہی جب روح حلق میں اٹکے گی، غیب کے مناظر نظر آئیں گے، گلے میں غرغرہ ہوگا، اس وقت تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹو، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ یہ نہیں شب برات میں رو دھو لیے اٹھ کے گئے پھر وہی حال، یہ دھوکے بازی نہیں، یہ مکاری نہیں، یہ منافقت نہیں۔ اللہ سے وعدہ کرو میں گناہ نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا مطلب نہیں کھاؤں گا، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا، بس اللہ والی زندگی گزاریے، پھر اللہ کی مدد دیکھیے۔ دنیا پریشان رہے گی لیکن آپ سکون سے رہیں گے، آپ چین سے رہیں گے، آپ اطمینان سے رہیں گے۔ یاد رکھنا خدا سے دور ہو کر نہ کسی کو سکون ملا ہے نہ ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ گناہ کر کے نہ کبھی کسی کی زندگی میں خوشیاں آئی ہے نہ ہماری زندگی میں آ سکتی ہے۔ میرے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بہت ہو گئے گناہ، بہت ہو گئے گناہ، اب مت کرو گناہ۔ دنیا گناہ کر کر کے تھک چکی اور وہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیز، میرے نوجوان، یہ اللہ نے زندگی پہلی اور آخری بار دی ہے، اس کے بعد ہم دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ سے ہم عرضیاں کریں گے، مولا مرنے کے بعد ایک بار ہمیں دنیا میں جانے دے تاکہ میں سبحان اللہ پڑھ کے واپس آ جاؤں، 2 رکعت پڑھ لوں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے وقت دیا تھا، تو نے میں اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو نے ضائع کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بائک نہ چلاؤ، بائک پر ماں گھومو، یہ سب نہیں کہتا۔ آپ قیمتی سے قیمتی بائک خریدنے کی حیثیت رکھتے ہو خریدو، آپ بنگلے میں رہنے کی طاقت رکھتے ہو رہو، آپ اچھا کھاتے ہو کھاؤ، آپ قیمتی لباس پہنتے ہو پہنو، آپ قیمتی موبائل استعمال کرتے ہو کرو، آپ دنیا کی سب چیزوں سے لطف اٹھاؤ، لیکن دنیا کی چیزوں میں اللہ کو مت بھول جاؤ، اللہ کو یاد رکھو۔ جب اس کا وقت آ جائے سب چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ میرے رب کی آزمائش ہے۔ جب اذان ہو نماز کے لیے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکو، اور خاص طور پر حرام سے۔ آج جو سود، لاٹریاں، جوے، اور بلکہ آج کل تو اب موبائل پر سب سے زیادہ جس کی ایڈ دکھائی جا رہی ہے وہ جوے ہے، کبھی رمی، کبھی یہ، کبھی وہ، پتہ نہیں کیا کیا ہے نا، یہ سب یہ ایڈ زیادہ آ رہی ہے، اور اس سے لوگ ایزی منی کے چکر میں، خاص طور پہ نوجوان، گھر سے باہر جانا نہ پڑے، محنت کرنا نہ پڑے، مزدوری کرنا نہ پڑے، بس بیٹھ کر کے بٹن دبا دبا کر کے کھیلنا ہے اور جوے کے اندر پیسے جیتنا ہے۔ یاد رکھیے اگر جوے ہی سے لوگ دنیا میں جی سکتے تھے تو کیا دنیا پوری جوا نہ کھیلتی؟ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے کے چکر میں یہ وہ گندی چیز ہے جیسے
چوہے کو پھنسانے کے لیے ایک چھوٹی سی روٹی لٹکائی جاتی ہے کہ روٹی دیکھ کر کے چوہا پنجرے میں اور پھنس جائے. ایسے ہی یہ لاٹری کا جوے کا نشہ ہے. ایک آدھ مرتبہ آدمی جیت جائے پھر ہارتا رہے, تباہ ہو جائے. میں نے کئی کمپنیوں کے مالکوں کو روڈ پہ آتے دیکھا ہے جوے کے چکر میں, پھر خودکشی کرتے بھی دیکھا ہے, ان کو تباہ ہوتے بھی دیکھا ہے. 100 کروڑ کی ملکیت کے جو دعوے دار تھے میں نے ان کو وطن سے فرار دیکھا ہے جوے کے چکر میں. جوا نہ کھیلنا, کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے میں حلال کو باقی رکھوں گا اور حرام کو تباہ کر دوں گا. جس کو اللہ تباہ کرے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے ایزی منی کے چکر میں کبھی جوا مت کھیلنا. یہ جنگلی رمی, یہ لاٹری, یہ وہ جوا, پتہ نہیں الگ الگ نام سے کیا کیا سب آ رہے ہیں اور زیادہ ایڈ آ رہے ہیں. محنت کرو, محنت میں برکت ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے ارے یہ چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے. لوگوں کو کہنے دیجئے دیکھو حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. میں نے بار بار لوگوں کو بتایا ہے, ابھی بھی اپنے جوانوں کو بتاتا ہوں, حلال ہمیشہ قائم رہے گا, حرام ہمیشہ ختم ہوگا. آپ نہیں دیکھتے یزید 8 بیٹے چھوڑ کر کے مرا تھا. کتنے بیٹے؟ 8. آج ہے کسی جگہ یزید کا کوئی بیٹا؟ ڈھونڈو, جاؤ تلاش کرو. نہ یزید ہے نہ یزید کی نسل ہے. اور امام حسین ایک بیمار شہزادہ چھوڑ کر گئے تھے, ہے نا. آج پوری دنیا میں آل حسین نظر آتی ہے, آل یزید نظر نہیں آتی. وجہ اللہ جس سے راضی ہے اس میں برکت دیتا ہے, جس سے ناراض ہے اس میں برکت نہیں دیتا. آپ دیکھیے بکریاں ہر گلی میں نظر آئے گی, حالانکہ بیچاری بکریاں جتنی کٹتی ہے اتنے کتے نہیں کٹتے. بھئی کتے کا گوشت تو کوئی کھاتا ہی نہیں. کوئی کھاتا ہے کتے؟ کوئی نہیں کھاتا. نہ مسلمان کھاتا ہے, نہ ہندو کھاتا ہے, نہ سکھ کھاتا ہے, نہ عیسائی. دنیا میں کتا کھانے والا کوئی نہیں ہے. ہے کوئی؟ نہیں ہے. ایک وقت میں کتنے کتے پیدا ہوتے ہیں؟ 12 15 8 10 ہے نا. اور ایک وقت میں کتنی بکریاں پیدا ہوتی ہے؟ 2 اور زیادہ سے زیادہ 3. تو زیادہ کیا نظر آنا چاہیے, کتے یا بکریاں؟ ہیں پیدا تو وہی زیادہ ہوتے ہیں نا. لیکن کتے آپ کو ہر گھر میں ملیں گے دروازے پر بندے ہوئے؟ ہر گلی میں کتے آپ کو اتنے نظر آئیں گے جتنی بکریاں ہیں. بکریاں کٹ کے بھی اس میں برکت ہے کیونکہ وہ حلال ہے, اور کتے حرام ہیں اس لیے اس میں برکت نہیں ہے. تو جوا کھیل کر کے مال مت کماؤ, محنت کرو. آج کل نوجوان اپنے شوق کے چکر میں موبائل چوری کرتے ہیں, منہ پہ پٹیاں باندھ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں. یہ سب میں کچھ نہیں رکھا ہے. شرافت کے ساتھ حلال مال کماؤ. بلکہ یہ بھی آپ سے کہہ دوں, اجمیر شریف میں ابھی ایک کلپ گھوم رہی تھی چند مہینے پہلے, ہے نا. کیا گھوم رہی تھی؟ مالیگاؤں کے لوگ اجمیر شریف تک چوری کرنے کے لیے. شرم آنی چاہیے. گنبد و مینار کے شہر کو ایسے بدنام کرو گے, حالانکہ وہ بدنام جو کرتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں. وہ ان کا مالیگاؤں شہر سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے, لیکن رہتے ہیں ادھر ادھر بستیوں میں پڑے رہتے ہیں. وہ لوگ گنجڑی ہے, چرسی ہے, شرابی ہے, نشہ کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ چوری کرنے کے لیے وہاں تک جاتے ہیں. اپنے گنبد و مینار کے شہر کی عزت رکھو, لوگوں کو خود سنوارو, خود سنورو. ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. اولاد کو یہ فکر دو کہ فاقے سے رہنا پڑے فاقے سے رہ لو, لیکن حرام مت کھاؤ. حلال کی طرف آؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. حلال میں برکت ہے, حرام میں نہیں. اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. اور آج کی رات تو طلب کی رات ہے, عطا کی رات ہے. اپنے اللہ سے مانگو, انشاءاللہ تعالی میرا اللہ ہماری تقدیر بدلے گا, ہمیں ضرور عطا فرمائے.